دوستوں بھائیوں، ادارہ حاضر کے قرآن حفظ کرنے والے طلباء یہاں پر موجود ہیں جو آج کی ہماری نشست ہے۔ جمع ہونا ہمارے اس گھر کے ہونہار جو چڑھتی جوانی کے ہونہار سپوت ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے دل و جان جن کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، جیسے وہ پروان چڑھتا ہے تو والد کی بہت سارے ارمان ہوا کرتے ہیں کہ یہ میرا مستقبل کا بازو بنے گا، سارا کچھ، لیکن انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو اوپر سے فیصلے کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے جانے والا بھائی نوجوانی کے اندر ماشاءاللہ اعتکاف کیا، اعتکاف میں پھر اللہ تعالیٰ نے عمرہ بھی کروایا، ماشاءاللہ ایک دین کا شوق، حج کر کے آئے، عمرہ بھی کیا، پھر اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا۔ یہ جوانی حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کو جوانی کا سجدہ، جوانی کا قیام، جوانی کا رکوع، جوانی کا حج، جوانی کا عمرہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، خدا کی قسم جب کوئی جوانی میں سجدے کو، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق کے اندر کہتے ہیں اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کرنا، وہ زمین میں فساد کرے گا، یہ تو جوانی کے اندر میری عبادت کر رہا ہے، پیشانی کو جھکا رہا ہے، میرے سامنے قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو جائے نا، کوئی پنچایتی فیصلہ ہو کو اس کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو دیہاتوں میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے، جب وہ کوئی اتنا کوئی پتھر دل ہو جائے نا، کہتا میں نہیں مانتا، وہ آخری جو ان کے پاس جو ہوتا ہے نا ایک معاملہ، وہ اپنی پگڑی کو اتارتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا واسطہ، پگڑی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ یار اس کے حیا کر، یہ سفید بالوں کا حیا کر۔ تو اللہ کے سامنے جب کو اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، خدا کی قسم اللہ کو بہت پیار آتا ہے اس بندے پر، اس بندی پر بہت پیار آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہاں پر جمع ہونا، وہ جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے کر چلا گیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے جماعت کے ساتھ چلا بھی لگایا، ماشاءاللہ بہت ساری، اور حدیث میں آتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا، اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی اچھائیاں بیان کی نہیں کرنی چاہیے، اس کی برائیاں نہیں۔ اور خدا کی قسم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی دنیا سے چلی جائے یا چلا جائے، زمین پہ رہنے والے 3 شخص اگر کہہ دینا کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے دوست پڑوس والے اس کے بارے میں گواہی دے دے کہ یہ بہت اچھا ہے، میں اللہ اس کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا، آپ گواہ رہنا کہ میں نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے جوانی کی عبادت آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے گھر سے صدا بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، تو ہمیں چاہیے اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جانا چاہیے۔ دکان کو 10 منٹ کے لیے بند کر دیں، کاروبار کو بند کر دیں 10 منٹ کے لیے۔ خدا کی قسم جو دانا پانی ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں اس کو کوئی چھین کے لے جائے، اس کو نہیں لے کے جا سکتی۔ ایک مکھی آپ نے کھانا رکھا، اس میں سے اپنی ایسی طاقت کے مطابق اپنا ایک لقمہ لیتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو مکھی سے واپس لے لے؟ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار نماز کے لیے جائیں گے، 10 منٹ دکان بند ہوگی، تو یہ بھی تو سوچے نا اس مالک نے ہمیں بلایا، جس مالک کی اگر ہم اپنے جسم کے اوپر 5 6 5.5 6 فٹ کا جو وجود ہے نا، اس کے اوپر جو نعمتیں بقایا نعمتیں چھوڑ دیں،
سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو ہمارے وجود پر جو نعمتیں ہیں، اگر انسان آج ہمیں آنکھوں کی قدر نہیں ہے، جس کی ایک آنکھ سے نہ ہونا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، اس سے پوچھو آنکھ کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ وہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا، وہ کہتا ہے یار 10 منٹ دے دو، کچھ گھنٹوں کے بعد 10 منٹ مجھے دے دو۔ اللہ کہتا ہے اس میں تمہیں جنت دوں گا، جنت عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، جانے والے ہمیں پیغام دے کر جاتا، ہمارا بھائی پیغام دے کر گیا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میں نے نہیں آنا، تم نے میرے پاس آنا، تم نے میرے پاس آنا۔ تو اس لیے ہمیں جب پتہ ہے، دنیا کا دستور ہے نا، پیپر ہوتا ہے، سوال بتائے جاتے ہیں، جواب بتاتے ہیں کوئی ادارہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی بھی نہیں، پوری کتاب ہم نے یاد کرنی ہے کہ اس میں سے یہ سوال آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اولاد ماں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود ماں پھر بھی کہتی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے اور بندی سے پیار کرتا ہے، اس لیے تو اللہ نے سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا کہ قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، اس کے یہ جوابات ہیں۔ اگر ہم پھر بھی تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑا کمزور انسان کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ جو نشست ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے لیے ہم اپنے بھائی کے سارے ثواب کے لیے بیٹھیں، کل کو ہمارا بھی یہ معاملہ ہونا ہے، ہمارے لیے بھی جمع ہونا ہے کسی نہ کسی نے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب بھی مسلمانوں کے قبرستان سے گزرا کریں تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہدیہ پیش کیا کریں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدیہ پیش کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا آپ کو ایک آیت آتی ہے، ایک سورت آتی ہے، جتنا بھی قرآن کا حصہ آتا ہے، جب آپ گزرے سلام پیش کرو، ان کے اوپر وہ پڑھ کر ان کو ہدیہ پیش کرو، انشاءاللہ آپ کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، جتنے وہاں پر مدفون ہیں تمام کو برابر ثواب پہنچے گا۔ آج ہم اپنے بڑوں کے لیے کریں گے، کل کو جب ہم جائیں گے ہمارے لیے بھی کوئی رک کے اِسارے ثواب کیا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی بخشی، یقیناً اللہ نے بخش دیا ہوگا، یقیناً بات ہے، جیسی جوانی کے اندر اللہ نے صفات عطا فرمائی نا نیکی کی، ٹھیک ہے، بقایا ہلکا پھلکا چڑھتا ہی ہے، جوانی میں کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے اچھائیاں دیکھنی، ہم نے اچھائیاں دیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بلکہ اس خاندان کے جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرمائے۔ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بیٹھے ہیں ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کی بخشش فرمائے، اس محلے کے بلکہ تمام امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ درود شریف پڑھنے دعا فرمائے۔